امام مزی رحمہ نے اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں کون سا منہج اپنایا ہے. اس پر ہمارے لیکچر ہو چکے ہیں. یہاں ہی دوسرا تیسرا ہمارا لیکچر تھا تقریب و تہذیب کی داستان، الکمال فی اسماء رجال کی داستان. اس میں ساری تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہیں. اب دوبارہ ہم وہ نہیں بیان کریں گے. شروع میں بڑا مفصل امام صاحب نے مقدمہ لکھا ہے کہ میں نے کون سا منہج اپنایا ہے، تو وہ آپ ضرور پڑھیں. میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے امام مزی کا مقدمہ جو تہذیب الکمال کے شروع میں ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور خلاصہ لکھ کر لانا ہے. انشاءاللہ ایک ہفتے میں اتنا کام ہو جاتا ہے اگر نیت ہو. نہ نیت ہو 1000 سال بھی ہو تو نہیں ہوتا. پہلا نام امام مزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی. یہ پہلا راوی ہے. اس کے شروع میں لکھا ہے دال فا قاف. رموز امام مزی رحمہ اللہ نے استعمال کیے ہیں ہر راوی کے ساتھ. اور مقدمہ میں ہی امام مزی رحمہ اللہ نے ایک ایک رمز کی وضاحت کر دی ہے. اگر میں دال لکھوں تو کیا مراد ہے، میم لکھوں تو کیا مراد ہے، کھا لکھوں تو کیا مراد ہے. تو یہ میں بات آپ کو پر چھوڑتا ہوں. ان سارے رموز کا خلاصہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب کے مقدمہ میں بھی لکھ دیا ہے. یہ بھی چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے کہ ان رموز سے مراد کیا ہے. امام مزی رحمہ اللہ جیسے ہر راوی کے شروع میں رموز لکھتے ہیں، اسی طرح جب اساتذہ اور شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں بھی اکثر امام مزی رحمہ اللہ رموز استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ شاگرد ہے تو یہ کس کتاب کا راوی ہے، ابو داؤد کا ہے تو دال، بخاری کا ہے تو خا، وغیرہ وغیرہ الی آخرہ، وہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ جو نسخہ مؤسسہ الرسالہ نے 8 جلدوں میں شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 میں رموز کی ساری بحث موجود ہے. تو تہذیب الکمال مدارس میں بھی ہے، PDF شامل ہر جگہ یہ دستیاب ہے. تو آج میرے بھائیوں نے یہ چیزیں ساری وہاں سے دیکھنی ہیں. امام مزی رحمہ اللہ راوی کا زیادہ سے زیادہ نام یعنی پورا نام کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے نسب زیادہ بیان کیا جائے گا، باپ دادا پردادا شکر دادا آخر تک، اتنا ہی وہ پورا نام ہے. امام مزی رحمہ اللہ نے اس راوی کا نام احمد بن ابراہیم بن خالد موصلی، میم پر زبر ہے، میم پر موصل ہے لفظ، موصلی یہ پڑھنا ہے. جو تقریب و تہذیب میں مختلف طبعات ہیں. ایک طبع میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ کی مراجع سے چھپا ہے، بڑا پرانا ہے، بڑا پیارا، سب سے پیارا وہ طبع ہے میری نظر میں. استاد محترم نے مشکل ناموں پر اعراب بھی لگا دیا ہے، مشکل نام پر. اور طلبہ جو نئے ہیں اس فن میں وہ غلطی کر جاتے ہیں. ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں کر کے بڑے ہوں گے نا، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ نام لکھا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں ابو علی، کنیت بھی لکھی ہے، نزیل بغداد، یعنی یہ امام اصل تو موصل کے تھے لیکن یہ بغداد میں اتر آئے تھے، یہاں رہے، جہاں دین کا کام کرتے رہے. میرے عزیزو، ایک نام کے کئی راوی ہوتے ہیں، تو جب مکمل نام ہمارے سامنے ہوگا نا تو ہم فرق
کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا تو احمد بن ابراہیم خالد ہے، اس کا دادا یہ ہے. اگر کوئی احمد بن ابراہیم بن اسماعیل ہو تو وہ ہمارا مطلوب راوی نہیں ہے. اگر احمد بن ابراہیم بن خالد، بعض دفعہ یہ تینوں نام ہی ملتے جلتے ہیں لیکن وہ بغدادی ہے، اور نہیں جی ہمارا تو موصلی ہے. سمجھ لگی نا؟ یعنی نسبت سے بھی پہچان ہو جاتی ہے، باپ سے، دادا سے، کنیت سے، یہ راوی کہاں اترا، کہاں رہا، سکونت اختیار کہاں کی، ان تمام چیزوں سے راوی کا تعین ہو جاتا ہے. یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں رواعن. کیا مطلب؟ احمد بن ابراہیم نے روایت کیا ہے ان آنے والے راویوں سے. کیا مطلب؟ اساتذہ. رواعن کے بعد جو بھی نام ذکر ہوں کتب جرح و تعدیل میں، ان سے مراد ہے اساتذہ. اساتذہ کا ذکر کیا ہے ماشاءاللہ، 15-20 نام لکھے ہیں امام مزی رحمہ اللہ نے اس کے اساتذہ. ہم چونکہ وہ مسودہ تیار کر رہے ہیں تو اکثر بیشتر امام مزی رحمہ اللہ تاریخ دمشق سے یہ اساتذہ اور شاگردوں کو لاتے ہیں. اور مقدمہ میں بھی امام مزی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ میں نے تہذیب الکمال میں 4 کتابوں سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے. ان میں تاریخ بغداد، تاریخ دمشق کا بھی نام لکھا ہے. تو اب مقدمہ میں کہہ دیا ہے، اب بار بار نام لکھنا یہ تاریخ دمشق سے لیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، ایک ہی دفعہ کہہ دیا ہے. تو یہ بعد محدثین نے یہ لکھا ہے، امام ذہبی وغیرہ نے، کہ امام مزی رحمہ اللہ نے اساتذہ اور شاگردوں کا احاطہ کر دیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں بہت سارے شاگرد اور اساتذہ ایسے بھی مل رہے ہیں جو مزی صاحب نے نقل نہیں کیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ باحوالہ لکھیں تاکہ کل کو کوئی تحقیق کرنے والا اہل علم وہ اصل حوالہ دیکھ کر خود تحقیق کر لے کہ واقعتاً یہ بھی اس راوی کا شاگرد ہے، یہ بھی استاد ہے. تو بسا اوقات جو مزی صاحب نے ذکر کیے ہیں وہ بالکل تھوڑے لگتے ہیں، ہمیں 50 اساتذہ، 50 شاگرد بھی اور مل رہے ہیں جو ہم اضافہ کرتے جا رہے ہیں باحوالہ. راوی کے تعین میں استاد اور شاگرد کی معرفت انتہائی ضروری ہے. ان پتہ چل گیا نا کہ احمد بن ابراہیم کون، الموصلی کون، یہ جی شاگرد ہیں ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن کے، ان سے پڑھتے تعین ہو گیا نا. تو اساتذہ کی معرفت سے، شاگردوں کی معرفت سے راوی کے تعین میں بڑی مدد ملتی ہے. بعض احباب سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس منہج کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. اچھا وہ کہہ دیتے ہیں لو جی اس راوی کے اساتذہ فلاں فلاں ہیں تو اس کا مطلب ہے جب یہ راوی ان سے بیان کرے گا تو یہ انقطاع نہیں ہے، اتصال ہی ہے. یہ کیا ہے؟ اتصال ہی ہے، حالانکہ یہ یہاں مراد نہیں ہے. امام مزی ہوں یا دیگر کئی محدثین ہوں، امام بخاری ہوں، کوئی بھی کتاب لے لیں، ہر کتاب میں آپ کو ہر راوی کے کچھ نہ کچھ اساتذہ مل جائیں گے اور شاگرد بھی مل جائیں گے. احاطہ کسی نے نہیں کیا. امام مزی صاحب نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے احاطہ کیا ہے. ہاں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا شاگردوں اور اساتذہ کو جمع کرنے کا مزی صاحب نے، جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. ہر راوی کے اساتذہ شاگرد، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن روان کے بعد اساتذہ لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ضرور استاد ہے. جب یہ سے بیان کرے گا تو یہ متصل ہی مراد ہے، ایسی مراد نہیں ہے.
بلکہ محدثین نے سندوں کو دیکھتے ہوئے جیسے سندوں میں تھا ویسے جمع کر دیا ہے کہ جی ہم نے تو سند کا اعتبار کرتے ہوئے استاد لکھ دیا ہے. او بھائی جان اب کتنی سندیں سننے اربع میں ہیں جو راوی اپنے بظاہر اگلے راوی استاد سے ہی بیان کرتا ہے، حالانکہ ان کی ملاقات بھی منقطع ہوتا ہے، مسئلہ تدلیس ہوتا ہے، ارسال ہوتا ہے، موصل وغیرہ ہوتا ہے، راوی وہ فلاں سے بیان کر رہا ہے. تو محدثین نے شاگرد اور استاد کا اعتبار سندوں کے اعتبار سے کر کے جمع کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اسی وجہ سے یہ کہہ دینا یہ متصل مراد ہے، یہ واقعتاً ہی استاد ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ امام مزی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کی وجہ سے 8ویں صدی ہجری جرح و تعدیل کے ائمہ کی صدی تھی. 654 میں پیدا ہوئے اور 742 میں فوت ہوئے، تو 8ویں صدی نہ ہوئی. 7ویں اور 8ویں صدی ہجری امام مزی کے جرح و تعدیل فن کی وجہ سے جرح و تعدیل میں بڑے افراد پیدا ہوئے. ان سے امام ذہبی نے جرح و تعدیل سیکھا، ابن تیمیہ نے جرح و تعدیل سیکھا، ابن سید الناس نے جرح و تعدیل سیکھا. اب ان سے آگے حافظ علائی رحمہ اللہ انہوں نے سیکھا. ایک لمبی فہرست ہے. مغل تائی صاحب ابن سید الناس کے شاگرد ہیں اور مغل تائی کے امام ابن حجر اسقلانی شاگرد ہیں. یہی ہے نا رجال جرح و تعدیل کا دور، یہ 200-300 سالہ دور. وجہ کون بنے؟ امام مزی رحمہ اللہ. تو بر صغیر پاک و ہند میں اس کی وجہ بنے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ. وہ جرح و تعدیل کے فن کو بڑے شغف کے ساتھ لیتے تھے، طلبہ کو پڑھاتے تھے. یہ عبد الرحمن مبارک پوری، یہ شمس اللہ قزیم آبادی وغیرہ وغیرہ، ابو المکارم محمد علی موئی الی آخرہ. تو بر صغیر میں جرح و تعدیل علم حدیث کے فن کو جس طرح میاں نذیر حسین دہلوی، حسن بن محسن الانصاری الیمنی رحمہ اللہ نے یہاں بہت زیادہ افراد تیار کیے، تو 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں مزی صاحب نے جرح و تعدیل کے افراد تیار کیے تھے. تو اب بھی ضرورت ہے، اب ہمیں بھی اس فن کو سیکھنا ہے، آگے پڑھانا ہے. مدارس میں سند پڑھائی جاتی ہے، چلو جی تو سند پر بحث نہیں کی جاتی، سند پڑھائی جاتی، سند پر بحث نہیں کی جاتی. میرے عزیزو، ہم نے جو مسودہ ہم تیار کر رہے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مزی صاحب نے اپنے اساتذہ کے نام لکھے ہیں، ہم آگے حوالے بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ کس کتاب کس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کا واقعتاً استاد ہے، تاکہ مزید تحقیق کی راہ ہموار ہو. اور یہ کام آج تک نہیں ہوا. یعنی کتب رجال جتنے بھی چھپی ہیں وہ موجودہ محققین نے تحقیق کی ہے، کسی نے بھی یہ اہتمام نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ ہم بڑا مسودہ تیار کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کس سند کس حدیث کے حوالہ سے یہ ثابت ہے کہ واقعتاً یہ اس کا شاگرد ہے، یہ اس کا استاد ہے. اللہ اکبر. ہم نے یہاں لکھا ہے نا نزیل بغداد، ہم نے جو اپنی مبارک موسوعہ اس میں یہ ہم نے اضافہ کیا ہے کہ تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8 میں امام خطیب بغدادی صاحب نے لکھا ہے کہ فوت ہونے تک یہ محدث اور امام بغداد میں ہی رہے. ہم نے کہاں سے بات ملی؟ تاریخ بغداد سے. میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، بات واضح ہو جائے. امام مزی صاحب نے پہلا راوی لکھا استاد
ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، یہ لکھا۔ تو ہم نے اپنے موسوعہ میں لکھا ہے آگے المعجم الاوسط حدیث نمبر 9405، آپ 9405 المعجم الاوسط طبرانی نکال کے دیکھیں گے، اس سند میں آپ کو ملے گا ابراہیم احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی ابراہیم بن سعد بن ابراہیم سے بیان کر رہے ہیں۔ واضح؟ تو دوسرا حوالہ لکھا ہم نے مسند احمد، دوسرا کیا حوالہ لکھا ہم نے؟ مسند احمد۔ اچھا، الی آخر ہی، اب میں سارے حوالے بیان کرنا چاہوں تو بات لمبی ہو جائے گی، بس ایک حوالہ کافی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر حوالہ ہم نقل کریں، بعض ہمیں بھی نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ ہیں اور علماء اور تحقیق کریں گے، مل جائیں گے، وہ بھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ، کیوں نہیں ملیں گی۔ یہ نقل کرنے کے بعد آگے ہے روا عنہ، آگے کیا ہے؟ روا عنہ۔ روا عنہ سے مراد ہے شاگرد، یعنی ابراہیم بن سعد کے آگے شاگرد کون ہیں؟ لکھا ہے ابو داود حدیث واحدہ، امام ابو داود شاگرد ہیں کن کے؟ احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی کے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ تو وہی طریقہ جو ہم نے استادوں میں لکھا ہے وہی شاگردوں میں ہم نے اختیار کیا ہے، یعنی کوشش کی ہے وہ تتبع کر کے ایک ایک راوی نے کہاں اپنے استاد سے یہ روایت بیان کی ہے، کہاں سے استاد شاگرد ثابت ہو رہے ہیں، وہ ہم نے حوالے دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کچھ قریب کی کتابوں کے حوالے ہیں، کچھ دور کی کتابوں کے حوالے ہیں، اجزاء حدیثیہ کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور کتب عقیدہ جو باسند ہیں وہاں سے ہمیں استاد شاگردوں کا پتہ چل رہا ہے، کتب جرح و تعدیل میں جہاں محدثین نے جرح و تعدیل کے اقوال احادیث مرویات لکھی باسند وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یعنی 101 ذرائع ہیں جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعتاً فلاں کا شاگرد ہے، وہ ہم نے سارے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی 15-20 احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی کے شاگرد ذکر کیے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد منہج کیا ہے؟ پہلے استاد پھر شاگرد، اس کے بعد جرح و تعدیل کے اقوال، اس کے بعد جرح و تعدیل کے اقوال۔ مثلا یہاں لکھا ہے قال عبداللہ بن احمد بن حنبل ان یحییٰ بن معین لیس بہ بأس۔ امام عبداللہ احمد بن حنبل کا ہونہار بیٹا، اللہ ہمیں بھی ایسے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ ایک الگ داستان ہے، اس پر بھی کتاب لکھنی چاہیے آپ کو، کہ وہ محدثین جن کے بیٹے بھی محدث تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالنے میں حق ادا کر دیا، آگے نشر کیا، اضافے کیے۔ امام عبداللہ بھی انہیں جلیل القدر بیٹوں میں سے ایک عظیم بیٹا ہے جنہوں نے اپنے باپ کی کتب میں اضافے کیے، تصحیح کی، ان کو دنیا تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا امام عبداللہ رحمہ اللہ نے۔ بہرحال عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن معین نے کہا لیس بہ بأس، امام ابن معین نے خود جرح و تعدیل کی کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ حدیث کی بھی نہیں لکھی۔ ابن معین وہ امام ہیں جنہوں اتنے مصروف تھے تدریس میں، مسلسل پڑھا رہے، مسلسل سفروں میں۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ کے تحت یہ مخلص تھے، دین کے بہت بڑے مجاہد تھے، امام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے شاگرد عطا فرما دیے تھے کہ انہوں نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ وہ سوالات کی شکل میں الگ الگ روات نے جو سوال کیے وہ شائع شدہ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح
جو محدثین کا منہج تھا سوالات اور جوابات، وہ تحریر کرتے تھے طلبہ، وہ کتابیں تھیں، وہی منہج ہمیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے طلبہ میں ملتا ہے۔ محدثین کی طرح جس نے بھی شیخ البانی سے سوال کیے، ساتھ ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیپ ریکارڈر ساتھ ہیں، وہ اپنے سوال خود ہی ریکارڈ کر رہے ہیں، شیخ کے جواب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور بعد میں انہی سوال و جواب کو کتابی شکل میں وہ شائع بھی کرتے ہیں۔ عرب علی حسن الحلبی رحمہ اللہ، جو ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے، شیخ البانی صاحب کے جانشین تھے، ہماری مفصل لیکچر ہم نے دیے پچھلے 2 ہفتے پہلے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی خدمات جلیلہ پر، تو انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، ان کے سوالات اور شیخ البانی کے جوابات۔ اسی طرح ابن ابی العینین ایک مصر کے محدث ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، بہت مفید کتاب پر کام کیا، لیکن زیادہ نہیں کر سکے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے شیخ البانی صاحب سے سوال و جواب کیے، وہ بھی الگ چھپی ہے، شائع ہو چکی ہے۔ دکتور شادی یہ صنعاء کے ہیں، یمن کا شہر صنعاء، زندہ ہیں۔ انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے جو عقیدہ منہج پر سوالات ہوئے، وہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، 8-10 جلدوں پر پورا موسوعہ ہے، تراث الامام الالبانی فی المنہج والعقیدہ، وہ موسوعے کی شکل میں ان کو لائے ہیں، کیسٹوں سے سوال، کتابوں سے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح شیخ ابو اسحاق الحوینی مصر والے، جو اس دور کے جرح و تعدیل کے امام ہیں، اتنی وسعت، اتنی پختگی، اتنا ملکہ ہمارے دور میں جو ہم نے دور پایا ہے، اتنا ملکہ، اتنی وسعت، اتنی گہرائی، اتنی باریکیاں کسی کے حصے میں نہیں آئیں جتنا ملکہ اللہ تعالیٰ نے شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ کو دیا ہے۔ میرے عزیزو، جو شخص جتنا کسی فن کے لیے خاص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی وہ فن اسے دے دیتا ہے۔ جتنے ہم مخلص، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دے گا، آپ کو بھی دے دے گا۔ صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر، وہی صلاحیتیں جو محدثین کی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو فوکس کیا تھا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مزی رحمہ اللہ یعنی بڑے ماہر تھے، لیکن ترجیحات فن خطابت کو اختیار کر لیتے ہیں، جا رہے ہیں ادھر ادھر درس دینے کے لیے، تو درس دینا بڑا اہم کام ہے، ہمیں اس کو بھی منظم اور مرتب کرنا ہے تاکہ ہم ضائع نہ ہو جائیں۔ تو امام مزی صاحب بھی ضائع ہو جاتے، کوئی خاص کام نہ کرتے۔ یہ بھی چل چلاؤ والا سسٹم، پڑھائی نا، انہوں نے یہ پڑھائی نا اپنے طلبہ کو، افراد تیار کیے نا، تو وہ بھی نہ پڑھاتے۔ امام ابن صلاح نے سنن کبریٰ بہقی پڑھائی، وہ نہ پڑھاتے تو نہ وہاں افراد پیدا ہوتے۔ ہاں، وہ کوئی ہائی لیول کے ذہن کے مالک لوگ تھے، انہوں نے اسی طرح کا ذہن اپنے طلبہ کو دیا، پھر ویسے ہی افراد وہاں سے تیار ہوئے، پوری تحریکیں برپا ہوئیں، علم حدیث میں، علم جرح و تعدیل میں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ اب ہمارے مدارس میں بھی تہذیب الکمال پڑھانی شروع کر دی جائے، سنن کبریٰ بہقی پڑھانی شروع کر دی جائے، وہی نصاب جو محدثین کا نصاب تھا، کوئی تھا نا نصاب، تو تھا نا، وہی ہم بھی شروع کر دیں تو آج بھی یہ دور محدثین کا دور شروع ہو جائے گا، اسی طرح کے محدثین پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، پر کرے کون؟ نہیں سمجھ لگی؟ ہاں، اس کے لیے آزادی ضروری ہے، اپنی 4 دیواری ضروری ہے، کوئی بھی یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے ہم یہ چھوٹا سا کمرہ، یہی ہمارے پروگرام تو الحمرہ حال سے بھی بڑے حالوں میں ہونے چاہیے۔ یہی ہمارے پروگرام جو ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں کونے میں لا کر اپنے ہونہار بھائیوں بیٹوں کو، علماء کرام کو ہم یہ فن سکھانے کی خاطر، سکھانا کیا ہے، سیکھنے کی خاطر ہم یہاں بیٹھے ہیں 4 دیواری میں، یہ تو بڑے بڑے
हालों में होने चाहिए। और छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है प्रोग्रामों पर, छोटे छोटे प्रोग्रामों पर लाखों रुपए तो आम है ना, करोड़ों रुपए भी खर्चे होते हैं। लेकिन जैसी किसी के तरजीहात हैं, हाँ हमारा मिशन है कि हम अफराद तैयार करें, इसलिए हम आप अहबाब को ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं। इमाम अब्दुल्ला ने कहा कि इब्ने मईन ने कहा लईसा बिही बास, मेरे अजीज़ों लईसा बिही बास इब्ने मईन ने कहा है। अब जरह तदील के बाब में मुस्तकिल मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात पर दिरासे हैं कि इब्ने मईन की इस्तिलाहात का क्या मतलब है। इमाम बुखारी फीह नज़र कहें तो क्या मतलब है। इमाम बुखारी रावी को मुनकर कहते हैं, किसी को मुनकरुल हदीस कहते हैं, तो क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है ना। ये एक लंबी दास्तान है। अभी मेरी कल किताब 2-4 दिन पहले प्रेस में नवी किताब गई है, जरह तदील के उसूल व ज़वाबित, अभी 2-4 दिन में इंशाल्लाह पहुँच जाएगी, छप जाएगी, बाज़ार में आ जाएगी। उसमें मैंने इस पर बड़ी मुफस्सल बहस की है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेक्चर भी दिए हैं, यूट्यूब पर जाए ना, इब्ने हम्बल ओपन यूनिवर्सिटी जो हमारा चैनल है, वहाँ प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में 15 से ज़्यादा मेरे दौरे आपको मिलेंगे। एक दौरा है दौरा जरह तदील, उसमें मैंने इमाम इब्ने मईन पर मुस्तकिल लेक्चर दिए हैं। वहाँ ये सारी बातें हम कर चुके हैं। किताब में भी वो पढ़ सकते हैं, लेक्चरों से भी सुन सकते हैं, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यानी ना एक एक लफ्ज़ के पीछे पूरी पूरी तारीख है। इब्ने मईन रहमहुल्लाह की पूरी हिस्ट्री है। ये चार्जर भी लगा दें, बंद ना हो जाए। ये जो अभी मैं बयान करना चाहता हूँ, एक बात रह गई मेरे अजीज़ों। अब शागिर्दों और असातिज़ा में हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इजाफे किए हैं। मसलन ये आप देख सकते हैं, जो अंडरलाइन हैं, जो अंडरलाइन रावी हैं, ये वो शागिर्द और असातिज़ा हैं जो इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने लिखे हैं। और आगे आपको हवाले भी नज़र आ रहे होंगे। जिन पर लाइन नहीं है वो हमारी तरफ से इजाफे हैं। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी मुहद्दिसीन का यही तरीका था। वो तिरमिज़ी की इबारत पर, हदीस पर, इबारत पर वो अंडरलाइन कर रहे, आगे अपनी शरह लिख रहे हैं। तो हमने काफ़ी सोचा, तो फ़िलहाल तो हमें यही तरीका अच्छा लगा, हमने इसी को इख्तियार किया। मज़ीद हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफे भी किए हैं उस्तादों और शागिर्दों के। वो मैं सारी बहस छोड़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि इब्ने मईन ने कहा लईसा बिही बास। तो अब हमने इस हवाले को असल किताबों से तलाश किया, वो हमने हवाले लिखे। मसलन यही कौल अल इलल व मारिफतुर रिजाल, एक बड़ी मुफस्सल किताब है इमाम अहमद बिन हंबल की, उसका रवायत नंबर 3867 है। वहाँ ये कौल मौजूद है। इब्ने मईन के मुख्तलिफ शागिर्दों ने यही कौल नकल की। मसलन इब्न मुहरिज हैं, उन्होंने इब्ने मईन से यही नकल किया है, यही कौल। मारिफतुर रिजाल रवायत नंबर 339 है। इसी तरह सुआलात इब्ने जुनैद इब्ने मईन, इमाम इब्ने जुनैद ने जो इब्ने मईन से सवाल किए थे वो बाद में मुरतब भी किए, वो मतबू किताब है, उसका रवायत नंबर 119 है। 119 है। हमने यहाँ ये इजाफा किया, जमा चीज़ की है कि इब्ने मईन ने इमाम अहमद बिन इब्राहिम अल मौसली को सिका भी कहा है और सदूक भी कहा है। दो रावियों के बारे में पूछा गया ना, हारिस अन्नकाल और अहमद बिन इब्राहिम अल मौसली के बारे में इब्ने मईन से सवाल किया गया। इब्ने जुनैद कहते मैं सुन रहा था, तो आपने कहा सिकातान सदूकान, ये दोनों सिका भी हैं सदूक भी हैं। तो फायदा हो गया ना कि इब्ने मईन रहमहुल्लाह ने लईसा बिही बास भी कहा है कि शागिर्दों ने रिवायत किया।
لیکن جب ابن جنید نے سنا کسی اور مجلس میں کسی اور سوال کے جواب میں تو امام ابن معین نے کہا کہ دونوں رب ثقہ ہیں صدوق ہیں۔ میرے عزیزو، جیسے ہم قرآن کریم کی آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے ایک آیت جیسی دیگر آیتیں اکٹھی کرتے ہیں تو معنی واضح ہو جاتا ہے، یفسر بعض بعضا، اسی طرح حدیث کا مسئلہ ہے، ایک حدیث مجمل ہے تو دوسری مفصل ہے، وہاں معنی واضح ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جرح و تعدیل کی اقوال بھی ایک مجمل ہے تو دوسرا مفصل ہے، ایک ہی امام کے مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ کب ہمیں ملے گا؟ جب ہم ایک ایک بات کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ امام ابن معین نے یہ کہا تو کوئی اور قول مل جائے، اور محدث کا قول مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، یہ جو ہم موسوعہ تیار کر رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی قول بھی نہیں چھوڑا، ہر قول ہم لا رہے ہیں۔ مزید محنت جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے۔ پھر ہم نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ امام ابن حبان نے اس راوی کو الثقات میں ذکر کیا ہے۔ جب ابن حبان کا نام آتا ہے ابن حبان کا تو ایسے سمجھیں جرح و تعدیل کا ایک باب شروع ہو جاتا ہے، علل کا جرح و تعدیل کا ایک مستقل باب شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے کئی باتیں کی ہیں الحمدللہ۔ پچھلے مہینوں میں مجھے تاریخ بست لکھنے کا موقع ملا، یہ ابن حبان بستی تھے نا، بست کے محدث تھے۔ یہ ساری تفصیلات، سارے اصول ضوابط ابن حبان کے متعلق، ان کے مسئلہ حدیث میں، علوم حدیث میں، جرح و تعدیل میں جو کچھ بھی مجھے ملا، ان کے جرح و تعدیل پر 2 کتابیں ہیں، ثقات اور المجروحون کے نام سے، لیکن بہت زیادہ جرح و تعدیل کے اقوال ابن حبان کی صحیح میں بھی موجود ہیں، ہم نے وہ بھی جمع کر دیے ہیں۔ دیگر کتابیں روضۃ العقلاء بڑی مشہور کتاب ابن حبان ہے، اس کے اندر بھی موجود ہیں جرح و تعدیل کے اقوال، ہم نے وہاں سے دیگر کتابوں سے بھی ہم نے وہ جمع کیے ہیں۔ سمجھ لگی؟ تو ابن حبان نے راوی کو ذکر کیا ہے اور راوی کو ثقہ کہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آئی سمجھ؟ تو بعض غلط فہمیاں بھی ہمارے ہاں علماء میں موجود ہیں، یہ ابن حبان متساہل ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس پر تفصیلی لیکچر ہم نے تقریباً 18 لیکچر میں نے دیے ہیں، یہ بھی یوٹیوب پر آپ جائیں گے وہاں آپ کو ملیں گے، اور تفصیلاً میں نے طریقہ بست میں لکھ دی ہے ساری تفصیل کہ ابن حبان کو جو کہا جائے نا مطلق متساہل ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن شاہین کا بھی ہمیں قول ملا، ان کی کتاب ہے الثقات، اس راوی کو امام ابن شاہین نے بھی الثقات میں ذکر کیا ہے، صحیح۔ اسی طرح امام ذہبی نے لکھا الامام الثقہ، ذہبی نے کیا لکھا؟ الامام الثقہ، اسی راوی کو کہا، کہاں؟ سیر اعلام النبلاء۔ اللہ اکبر، بہت بڑی کتاب ہے، بڑی کمال کتاب ہے، یہ کتاب بار بار پڑھنے والی ہے۔ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کو مکمل شفا دے، بوڑھے ہیں، اللہ ان کے علم عمل میں برکت فرمائے اور ان سے اور کام لے لے۔ انہوں نے سیر اعلام النبلاء کو 7-8 بار مکمل پڑھا، بالاستیعاب پڑھا۔ علل ابن ابی حاتم کو 100 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ علل ابن ابی حاتم کو دیکھنا مقدر نہیں ہے، طلبہ نہیں دیکھتے، علماء نہیں دیکھتے، ویسے پڑھاتے جاتے ہیں۔ جب ترمذی ہم پڑھیں، ابو داؤد نسائی پڑھیں، بلوغ المرام پڑھیں، کتنی علتیں بیان کی ہیں من محدثین نے، ہمیں تو علم لانا چاہیے تھا نا، علل ہم کتابیں دکھائے جاتی ہیں، بلوغ المرام میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، علت کی بات آئی ہے تو میرے سامنے الماری میں ساری کتب علل پڑھی ہوں جتنے بھی ہیں، میں دکھاؤں بیٹو یہ ہے اصل وہ جہاں سے ابن حجر نے علت لی ہے، یہ ہے علل احمد، یہ علل
اب ابن ابی حاتم یہ فلاں علل ہے فلاں علل ہے دکھاتے، وہ سسٹم سارا ختم ہے، نہ مجھے استاد کو پتہ ہے نہ طلبہ کو پتہ ہے۔ مختلف مدرسوں میں جاتا رہتا ہوں، خود جاتا ہوں، خود بلاتا بلاتا مجھے کس نے بلانا ہے، میں مسکین سا بندہ، میں خود جاتا ہوں خوشی کے ساتھ میں جاتا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا، طلبہ سے پوچھا پترو بلوغ المرام سے 10 علل مجھے بتائیں، 10 علل۔ وہ کہتے جی یہ تو سوال ہی، بلوغ المرام تو خارج ہے۔ اچھا اب بلوغ المرام علل کے بعد ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بخاری پڑھنے کے بعد بلوغ المرام کو پڑھانا چاہیے۔ بخاری پہلے جب پڑھ لیں علماء تو پھر بلوغ المرام پڑھائے جائے، کیونکہ یہ بلوغ المرام مشکل کتاب ہے، اس میں بڑی بحوث ہیں۔ تو ہم نے ان بحوث، جس عظیم مشن کے لیے یہ کتاب تھی، منہج بیان کیا گیا تھا، ہم وہ مرو یعنی کرامہ کے تحت وہ ایسے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ ابن شاہین نے بھی سکات میں ذکر کیا ہے، امام صاحب نے کہا الامام الثقہ، کس راوی کو؟ کسی راوی کو۔ اور امام زاہبی نے دوسری کتاب میں لکھا ہے وثقہ، توجہ کرنا، امام زاہبی نے ایک کتاب میں لکھا الامام الثقہ اور دوسری میں کہا وثقہ۔ آپ بتائیں جہاں لکھا وثقہ تو شک پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور امام زاہبی کے حوالہ سے مشہور بات لکھی کہ علماء نے کہ جس کو صرف ابن حبان ثقہ کہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں وثقہ۔ تو جب ہم نے ابن حبان امام زاہبی کی تمام کتابوں سے اس راوی کو سرچ کیا تو ہمیں جہاں وثقہ ملا، جہاں ڈاؤٹ پیدا ہوا، وہاں ہمیں الامام الثقہ بھی مل گیا دوسری کتابوں سے۔ اس لیے ضروری ہوا نا کہ ایک راوی کے پیچھے پڑ جائیں۔ زندگی میں اگر ایک راوی پر بھی آپ تحقیق مکمل کر لیں تو کافی ہے، 2 کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مکمل ہوگی نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارا مسوعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں وہ ساتھی، اس طرح کے ساتھی ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم 2 بھائی دن رات لگے ہوئے ہیں، پھر ہم نے ایک شیخ کی ساتھ اٹیچ کیا ہے، وہ مراجعت کر رہے ہیں مسلسل روزانہ، جو راوی مکمل کیا 24 گھنٹے میں۔ پھر تیسرے ساتھی ہم نے ہائر کیے ہیں، وہ حوالوں کا تقابل کر رہے ہیں، ایک ایک حوالہ چیک کرتے ہیں۔ اس طرح پوری ٹیم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ افراد چاہیے۔ یہ میں نام نہیں لیتا، بعض باطل لوگوں نے اپنے باطل منہج کو عام کرنے کے لیے افراد بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ خود کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، افراد لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں اندر ادھر لکھی جا رہی، کیا غلط ملت سلط چیزیں بدعت و خرافات کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم حق والے ہیں، ہمیں تو یہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس طرح اس نوعیت کے بڑے بڑے مثالی ادارے قائم کریں جہاں محدثین تیار ہوں۔ دارالحدیث الاشرفیہ وہی ادارہ، اسی منہج کا ہم لاہور میں بھی انشاءاللہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مثالی ادارہ، وہ دنیا کا مثالی ادارہ ہوگا۔ وہاں جرح و تعدیل جو ہمیں تھوڑا بہت آتا ہے، علوم حدیث اور تصنیف و تحقیق، ان دونوں فنون میں ہم مہارت خود لیں گے، پھر علماء کو بھی سکھائیں گے، جو ہمیں طریقہ تھوڑا بہت آتا ہے سیکھیں گے سکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرمائے اور لاہور میں ہمیں مثالی زمین، بڑے اچھے پوائنٹ پر مثالی بلڈنگ، مثالی سہولیات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ جو میرے دل میں جذبات ہیں وہ میں زندگی سے پہلے اس نوعیت کے ہم کام کر سکیں۔ ایک نئی کھیپ تیار ہوگی، ایک نیا نوعیت کے افراد تیار ہوں گے، انشاءاللہ ماحول بدلے گا اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا صدوق، کہ یہ راوی صدوق ہے۔ میرے عزیزو، میں بات پھر پیچھے سے شروع کرتا ہوں۔ امام مزی رحمہ اللہ نے راوی کا نام لکھا مفصل، استاد لکھے، شاگرد لکھے، آخر میں صرف ایک قول لکھا ہے جرح و تعدیل کا، ابن من لیس بہ باس۔
اللہ امام مزی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہم مزی صاحب کی ہی کتب پڑھ کے ہمیں تھوڑا بہت فن آیا ہے. ہمارے ساتھ شیخ قصری صاحب، شیخ شریف صاحب وغیرہ انہوں نے ہمیں یہاں سے سکھایا ہے فن، یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں. تو تھوڑی بہت ہم نے کوشش کی تو آپ نے دیکھ لیا کتنے اقوال ہمیں اور بھی ملے. تو ابھی ہماری اور بھی کوشش ہمیں اور بھی اقوال ملے، وہ بھی ہم یہاں اضافہ کرتے رہیں گے. جو سب سے آخر اس راوی پر بحث مکمل ہوگی ہے مرزی صاحب سے، یعنی مرزی صاحب کی بحث مکمل ہوگی ہے. آخر میں لکھتے ہیں تاریخ وفات، فلاں تاریخ فوت ہوئے. آخر میں لکھتے ہیں رواہ ابن ماجہ فی تفسیر، ابن ماجہ نے اس کی روایت تفسیر میں نقل کی ہے. ہم نے نا اس راوی کی روایات کا بھی احاطہ کیا ہے، اس راوی کی روایات کی کافی زیادہ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 330 ہے اس راوی کی، شعب الایمان بہقی کی 7045 نمبر حدیث، سنن صغریٰ بہقی 4061 نمبر، مسند ابی یعلا الموصلی کی 1591 نمبر حدیث اس راوی نے بیان کی ہے. ابو یعلا موصلی انہوں نے اپنے مسند میں 611 نمبر حدیث بیان کی ہے. مسند ابی یعلا الموصلی وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے مخطوط سے استاد محترم شیخ قصری صاحب نے تحقیق وغیرہ کر کے شائع کی. اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. اسی طرح ابو یعلا صاحب کی کتاب ہے المفارید، وہاں بھی یہ ایک حدیث لائے ہیں. یعنی امام احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی یہ استاد ہیں، ابو یعلا الموصلی شاگرد ہیں. وہاں سے ہم نے سرچ کیا اور کتابیں ہمیں کافی چیزیں ملی. ابن حبان اپنی صحیح میں حدیث نمبر 10 اسی راوی سے لائے ہیں. ابن الجاد اپنی مسند میں، ابن الجاد کے بھی استاد ہیں یہ الموصلی، انہوں نے اپنی کتابوں میں کئی روایتیں ذکر کی ہیں. 1209 ہے، 1233 ہے، 1238 ہے، 1252 ہے. ایک ہے محدث ابن اخی میمی، پتہ نہیں میمی ہے یا میمی ہے، میمی ابن اخی میمی، ان کی فوائد پر کتاب ہے. تو انہوں نے بھی ایک حدیث 417 نمبر اسی راوی کی سند سے روایت کی ہے، بلکہ 429 نمبر بھی اور بھی روایت ذکر کی ہے انہوں نے. ابن بطہ رحم اللہ نے اپنی کتاب ابطال الحیل میں صفحہ نمبر 57 میں روایت ذکر کی ہے، اور بھی صفحہ 58 صفحہ 59 پر بیان کیا ہے. لو جی، یہاں تک اس راوی کے حالات مکمل ہوئے. سمجھا گی میری بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم تہذیب الکمال جب ہمارے حاشیہ سے، ہمارے دراسے سے چھپے گی انشاءاللہ ہم شائع کریں گے. اس میں یہ ساری چیزیں، یہ ہم اسی نوعیت کی سب کچھ چیز ہم اس میں جمع کر کے شائع کریں گے. اب ہم کام موقع کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی شائع کریں گے تہذیب الکمال بھی، اور پھر جو مسوع ہے وہ تو الگ ہے، وہ لمبی داستان، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم شائع کریں گے. یہاں تک ہمارے پہلے راوی کی بات مکمل ہوئی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ساری بحث بار بار پڑھنی ہے تہذیب الکمال. میں فوٹو بھی شیئر کروں گا گروپ میں انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ نے پڑھنا، اس کا پرنٹ لینا ہے، پڑھنا ہے. یہ جو ہمارا مسوع ہے یہ بھی میں PDF شیئر کر دوں گا گروپ میں. تو آپ نے اس سے زیادہ کوئی چیز ملے تو آپ نے ہمیں بھیجنی ہے، ہمیں خوشی ہوگی. کوئی راوی اور ملے ہے نا، استاد اور ملے. ہم نے 5 6 10 اقوال ذرا اور کٹھے کری جرح تعدیل کی دیگر کتابوں سے، آپ نے اور کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو ہم وہ بھی آپ کا ذکر خیر شکریہ کے ساتھ ہم وہ بھی اس میں نقل کریں گے. میرے عزیزو، مقصد یہ ہے جتنا ہی یہ جرح و تعدیل کا مبارک فن تھا اتنا ہی اس کو بے قدری کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اغیار تو اغیار ہمارے بھی اس کو چھوڑ چکے ہیں. غاروں سے ہمیں کیا گلا، وہ نے تو چھوڑا ہی ہوا ہے. ہمارے بھی اس کو چھوڑ گئے ہیں، اس فن کو. ہمیں رونا آتا ہے کیوں چھوڑا گیا ہے. جتنی آج اس فن کی ضرورت ہے پہلے اتنے نہیں تھی. آج زیادہ ضرورت، فتنے زیادہ آج ہیں. تو یہ ہم نے سیکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق دے.
اور یہ تہذیب الکمال جہاں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے رئیس پڑھا رہے ہیں، مدیر الجامعہ سے آپ ریکویسٹ کریں شیخ صاحب ایک پیریڈ ہم نے اس کا رکھنا ہے، نہیں کو رکھتے تو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بٹھا کے ہم یہ کتابیں پڑھانی شروع کر دیں، اپنے حلقہ احباب دوست ہوتے ہیں نا خاص گرد، بیٹو یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ اسی طرح کے محدثین پیدا ہوں گے جیسے پہلے پیدا ہوتے تھے۔ ہم پڑھتے نہیں تو ہم پڑھتے ہیں فقہ کی کتابیں تو فقہا پیدا ہوتے ہیں، نحو سرو کی کتابیں تو نحوی پیدا ہوتے ہیں۔ جب حدیث میں وہ دلچسپی ان فنون کو جو محدثین پڑھایا کرتے تھے پڑھا نہیں جا رہا، زیادہ توجہ نہیں ہے تو افراد بھی پیدا نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔